طرح اس ایک مشاہدہ بھی کیا اور ویسے بھی عام طور پہ یہ لگنے لگتا ہے، آس پاس اگزامپل بھی ایسی بہت ساری دیکھی ہیں اولاد کو، کہ وہی ماں باپ جو کہ لٹرلی چلنا سکھانا، کھانا کھانا سکھانا، پہننا اوڑھنا دھونا نہانا سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک موقع پہ آ کے اولاد کو ایکچولی یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ یہ ایج فیکٹر ہو گیا نا، ذرا عمر کے سے پہنچ گئے تو یہ سمجھ نہیں سکتے بات، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی یار، اب ان کو بندہ کیا سمجھائے، اور پھر اس کی وجہ سے مختلف رویے جنم لیتے ہیں کہ پھر وہ اگنور بھی کرتا ہے، پھر کبھی جھڑکتا بھی ہے، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے، آواز بھی اونچی کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب ایک آدمی میری بات ہی نہیں سمجھ رہا تو میں ڈانٹوں گا ہی نا، میں کیا سمجھاؤں؟ آپ بتائیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً اس دینی فیلڈ میں 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو معاشرے کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے مشاہداتی طور پہ بھی آتی ہیں اور لوگ اپنی پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں. اس سے ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں ایک بڑا قصور خود والدین کا بھی ہوتا ہے. اچھا. وہ اپنی اولاد کو دین کے قریب بہت ہی لمیٹڈ طور پر کرنا چاہتے ہیں. اچھا. دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. جب بچوں کی دینی تربیت نہیں ہوگی، مذہب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ ماں باپ کی حقیقی رسپیکٹ کیسے کریں گے اور کیسے سمجھیں گے کہ مذہب کس مقام پر ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپنے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے تو ہم مذہب کو درمیان میں لاتے ہیں. تم مجھ سے بلند آواز سے بات کر رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ صحیح ہے. تم ہمیں خیال نہیں کر رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہمیں مذہب نے کتنا مقام دیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. لیکن وہی اولاد فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، لڑکیوں سے دوستی کرے، نمازیں نہ پڑھے، دیگر کام کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنخواہ ہاتھ میں لا کر دے تو ہو جائے. کوئی والدین ہرٹ نہ ہو. میں بھی ایک باپ ہوں اور میری اولاد بھی شاید اس وقت یہ ٹی وی دیکھ رہی ہوگی. میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنا قصور بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر تربیت میں کوتاہی کمی کی ہے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ بالکل کامل طور پر میرے ساتھ رویہ اختیار کریں تو ایسا ہو نہیں پائے گا. سیکنڈ یہ کہ اگر والدین نے اچھی تربیت کی ہے یا جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے کی ہے تو اولاد کو پھر اس کے مطابق اچھا عمل کرنا چاہیے تھا. اچھا اگر تربیت نہیں بھی کی ہے، بہرحال وہ شرعی احکام کے مکلف تو ہیں. صحیح ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی والدین نے تربیت نہیں کی اس لیے ہم تو جیسا چاہے رویہ اختیار کریں. قرآن نے مکلف بنایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور پیچھے بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں تم دونوں کو یا کسی ایک کو پاؤ تو انہیں اف بھی مت کہو اور ان دونوں کو ڈانٹو نہیں. تو لہذا جانبین سے یہ معاملہ ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، جوان لڑکا تھا، کہا کہ حضور اس نے مجھے مارا ہے. اچھا. آپ اس سے معلوم کیجئے. آپ نے اس سے باپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کی ہے؟ اس نے کہا حضور ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا اگر ایک چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو ٹکر مار دی تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بڑی پیاری مثال سے آپ نے ایک بات سمجھائی کہ تم جو دینی تربیت ہے جو تمہارے نبی نے پورا لائے عمل تمہیں دیا اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرو. اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں بروز قیامت کویسچن ہوگا. اب آپ ڈرامے میں دیکھیں بچے نے کیا کہا، یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بھی تو غلط سکھا رہا ہے. یہ دونوں پیغام ہے نا اس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر والدین اپنی قولی تعلیم صحیح نہ کریں اور عملی تعلیم بھی بہت بری ہو اور پھر چاہیں کہ بچے بہت اچھے ہو جائیں، یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم سب کو مل کر ان چیزوں پہ غور کر کے پھر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں بچے نے سیکھا نا، دادا سے سیکھا، اس نے خود ایک نتیجہ رزلٹ یہ نکالا. دادا نے تو نہیں سکھایا تھا کہ بیٹا تم باپ سے بدتمیزی کرنا، ماں سے، اس نے رزلٹ نکالا. لیکن بچے نے آبزرو کیا اور سیکھ کر ایک اس نے نتیجہ مرتب کر کے وہ کیا. اگرچہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں میں، بچوں میں خاص طور پہ ینگ جنریشن میں سیکھنے کا مادہ موجود ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. وہ جو دیکھے گا وہ اس کو پک کرے گا. اور وہ تو آپ کی بھی اسسمنٹ یہی ہے اس حوالے سے کہ وہ مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے کوئی اولاد اگر ماں باپ سے بدتمیزی کری تو جسٹیفائی تو ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے وہ تو نہیں. لیکن یہ کہ آپ گھر میں جو ماحول دیں گے پھر وہی ریسیپروکیٹ ہو کے سامنے آئے گا. اگر آپ اس کے سامنے اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں پھر اس سے آپ ایکسپیکٹ ٹو مچ کر رہے ہیں. اگر پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ صرف اس کو یہ بتا کے
کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے اور وہ آپ کی پھر رسپیکٹ کر لیں. یہ ٹو وے ہے پروسیس. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, لیکن بہرحال بچہ امیٹیٹ کرتا ہے, وہ فالو کرتا ہے, جو اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں اسی کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جب وہ اس ایج پر پہنچے گا تو ریئلائز کرے گا کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر میرے ماں باپ نے غلط کیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ غلط کرنا چاہیے, مگر اس کے لیے واقعاً اسے بہت زیادہ گراؤنڈ کور کرنا پڑے گا, بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنریلی ایفرٹس کرنی پڑے گی. کوئی دوست ایسا مل جائے, کوئی استاد ایسا مل جائے, قرآن پڑھنے لگے اور اس کے بعد اس کی اندر کی جو روشنی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت زیادہ بڑھ جائے گی. صحیح ہے. میں یہاں پر ضرور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا. مولا یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. یعنی وہ کہ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے, تم اپنے پیروں کی دھمک سے اسی کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے, تمہیں الف بے یا اے بی سی ڈی بھی بولنا نہیں آتا تھا, تم اسی کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت استعمال کر رہے ہو, تم اپنی اسی ٹون کے ذریعے سے ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ اخلاقیات کا کرائسس ہے, یہ واقعاً مورالٹی کا کرائسس ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات اور مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جو تہذیب اور کلچر ہمیں اسلام نے دیا ہے نا, اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید کہتا ہے ان کے سامنے وقفظ لہما, اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھو. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کبھی شوفر یا ڈرائیور چل رہا ہو تو وہ کس طریقے سے چلے گا, وہ کبھی پہلے نہیں بیٹھ جائے گا اپنی سیٹ کے اوپر, پہلے وہ انتظار کرے گا, گاڑی کا دروازہ کھولے گا, پہلے اپنے باس کو بٹھائے گا, پھر اس کے بعد اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گا. کہ یہ انداز ماں باپ کے ساتھ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب چلو تو لگے کہ جیسے تم ایک پروٹوکول آفیسر کی طرح سے ان کے ساتھ چل رہے ہو. بالکل اسی طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک نصیحت بھرا جملہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ کو کچھ دینا بھی چاہو, یعنی ایک زندگی کا مرحلہ وہ آئے گا کہ جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تمہارے, ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اس موقع پر جب تم ان کو کچھ دینا چاہو ایز اے پاکٹ منی, ایز اے انعام, گفٹ, یا برتھ ڈے کا پریزنٹ ہے, یا کسی اور موقع پر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو, تو خبردار دیتے ہوئے بھی یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو. جو دینا چاہتے ہو نا, اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ, اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اس چیز کو رکھو اور ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرو کہ لیتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اوپر ہو, دیتے ہوئے بھی تمہارا ہاتھ پھیلا ہو. یعنی آپٹکس کی بھی اتنی اہمیت بتائی, بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. اب یہی چیز اگر کوئی کر رہا ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ یہی چیز دیکھ رہا ہو کہ میرے ماں باپ اپنے یعنی ان کے دادا دادی کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, تو پھر یہ بیٹا بھی کل احترام کرے گا نا. ویری آنیسٹلی پھر یہی انداز ہوگا. تو میں ذرا آخر میں جاتے جاتے پہلے آپ سے پھر آپ بتائیے, یہ تو میں نے ابتدائی سوال کیا کہ بھائی کبھی کبھی واقعی ہوتا بھی ہے کہ بیکاز آف ایج فیکٹر یا میڈیکل ریزنس ہو سکتا ہے کہ, یا ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک ایج میں آ کے انسان ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو یہ تو واقعی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اولاد کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح بھی ہو. پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں بنتی نا, بلکہ میرا سوال اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ میں نے کہیں یہ سنا, بتائیے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر وہ کفر پر بھی مائل کرتے ہیں, کفر پر بھی, تو ظاہر ہے ان کی اس بات سے اتفاق ہرگز نہ کرو کہ کفر پر مائل ہو جاؤ, لیکن یہ بات بھی, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کریں, یہ بات بھی ان کی بد احترامی کی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی. یہ ایسا ہی ہے. مولا کا ایک اور جملہ مجھے یاد ہے, لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, کہ خالق کی معصیت یا گناہ کرتے ہوئے تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت مت کرنا, مگر پھر بھی ان سے اچھی طریقے سے بات کرنا. یعنی اس میں بھی اگر انسان کنوے کرنا چاہتا ہے تو پیار سے, محبت سے, ٹھیک ہے وہ غلط بات کہہ رہے ہیں, تو یہ اس موقع پر اس بات کا باعث نہ بنے کہ ان کی اس غلط بات کو قبول کر لیا جائے, مگر یہ اس بات کا بھی باعث نہ بنے کہ تم بدتمیزی کرنا شروع کر دو. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کئی دفعہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں, یعنی اس کانٹیکس میں آپ دیکھ کئی دفعہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں, ہمارے والدین سے ہم بات کرتے ہیں وہ لاجیکلی جواب نہیں دیتے. تو آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ان کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آپ سے کس نے کہا کہ نیوٹن کے جو لاز آف موشن ہیں ان کے اوپر ان سے گفتگو کریں؟ زندگی کے تجربات ان کے پاس موجود ہیں, سیکھنے کے بڑے مواقع اور موارد ہیں, وہ ان سے آپ سیکھیے, اور اس کے بعد پھر اگر کچھ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کریں, اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ, ادب کے ساتھ دو چار ہنسی مذاق کی باتیں کر لیں, تھوڑے ان کے دلجوئی کر لیں, ایسا کہ ان کو لگے کہ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو وقت دیا جائے, انہیں
عضو جس کو کہتے ہیں معطل نہ سمجھا جائے. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب آپ کو کنکلوڈ کیجیے. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک قصہ بھی پڑھا تھا ایک خاتون کا جنہوں نے پوری رودات بیان کی تھی. وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتی تھی. وہ کہتی ہر بات میں جو رضا بھائی نے کہا نا, مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ لاجیکلی جواب نہیں دیتے ماں باپ. وہ خاتون بار بار ایک ہی جملہ دہراتی. میرا بیٹا ہر بات مجھے کہتا ہے امی آپ سمجھتی نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا نا, ابھی یہ دنیا بدل گئی ہے, ابھی ڈیجیٹل کا دور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس لیے آپ اپنے زمانے کے حساب سے باتیں بتاتے ہیں. آپ کو کیا اب فیس تو ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ اس صورت میں کیا کیا جائے کہ جب اولاد کنونس ہے کہ بھائی وہ امی سمجھتی ہیں, ابو سمجھتی ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ حقیقت پر مبنی بھی ہو. میرا یہ سوال ٹھیک ہے نا, یہ حقیقت پر بھی مبنی ہو کہ بہت سے باہر کے معاملات ایسے ہیں کہ ماحول بدل چکا ہے. صحیح ہے. اور بچوں کو اس ماحول کے مطابق کچھ ارجنٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ پرانی سوچ کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ کیا ان کو یہ احساس دلانا جائز ہے کہ آپ اولڈ مائنڈ کے ہیں اور ہم بڑا براڈ مائنڈ ہو گئے ہیں, یہ صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک بات کا کہ قابل ہی نہیں ہے, اسے اس چیز کا مکلف کیوں بنا رہے ہیں آپ, کیوں کرتے ہیں آپ بحث ان سے؟ نہ ڈسکس کریں نا, یہ مسئلے نہ کریں آپ ڈسکس. آپ ٹھیک ہے باہر کریں, وہ فیصلہ جو کرنا چاہیں, اگر وہ والدین کچھ کہہ بھی رہے ہیں غور سے سن لیں, بولے ٹھیک ہے چلے جائیں, پھر آپ فیصلہ کریں. دیکھیں اگر ان کی کوئی بات ایسی ہے جو شرعی لحاظ سے یا اخلاقی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے قابل عمل نہیں ہے, آپ اس کے خلاف عمل کر سکتے ہیں, اس میں شرعی کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو احساس دلانا کہ آپ پرانے دماغ کے ہو گئے ہیں, بحث کرنا, بحث کرنا, پھر یہ چاہنا کہ وہ اپنی اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں, آپ ٹھیک ہیں, یہ بڑوں کے ساتھ. بلکہ بعد میں کہتے بھی کہ دیکھا وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا, آپ نہیں سمجھے نا, میری بات ٹھیک ثابت ہوئی نا. نہیں بالکل نہیں. ایسے بعض اولاد کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا. جی 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 جی, آپ نے میں جاب دلوائی, فلاں کے بیٹے کو اس نے, فلاں کے باپ نے کاروبار کروایا, اتنا اچھا پڑھایا. بھائی اگر انہوں نے نہیں کیا تم اپنے اولاد کے ساتھ کر لو نا, مکافات عمل اب وہ نہیں کرو بلکہ ان کے بچوں سے اچھا عمل کرو. آخری جملہ سے یہ کہتے ہیں, میں نے تو یہ آپ سوری بات جی بس ٹھیک کہ میں نے یہ تک سنا میں نے کہ بھائی اگر پال پوس کے بڑوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح تمہیں پال پوس کے بڑا کیا, تو بھائی دنیا میں 7 ارب آدمی ہیں, سب کے ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا, تو اس میں انوکھا کام کیا گیا, احسان کیا کیا اس میں. وہی تو اچھی بات ہے نا کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا. یعنی کیا وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی مفتی صاحب نے جتنی مثالیں دی ہیں میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا, اور کتنی خوبصورت باتیں تھیں کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ وہ کام جو انہوں نے کیا اگر وہ ویسا ہی تھا کہ جیسا کرنا چاہیے تھا, تو اس پر تو وہ خدا کا شکر ادا کریں. صحیح ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, رضا دامدانی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سحر میں جو آپ لوگوں کی فقہی مسائل ہیں جن کو آپ بھیجیں گے ہمیں, وہ ڈسکس کریں, اور یہ جو ہمارے اخلاقی مسائل ہیں یہ آسان سہل انداز میں علماء کرام سے اس پہ رہنمائی لیں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.